شروع کریں ہم لوگ؟ شروع کر دیں کہ ہم لوگ اب انتظار کر لیں تھوڑا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم حاضرین مجلس، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، رمضان المبارک 1445 ہجری کے اس سال میں اللہ کے فضل و کرم سے پہلے روزے سے، رمضان کی پہلی تاریخ سے مسلسل دروس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، جس میں ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو الٹا ہے، اس کو کھنگالا ہے. اس کے اندر سے ہم نے وہ رمضان المبارک سن 1445 ہجری کے اس سال میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے رمضان کی پہلی تاریخ سے ہی دروس کا جو سلسلہ شروع کیا ہے. اس میں ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا ہے، اس کے اوراق کو الٹا ہے، اور کوشش کی ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے زیادہ معتبر ذرائع ہیں، خاص کر کتب سنہ میں، کتب حدیث میں، اصح الکتب صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن کی کتابیں، اس کے علاوہ ان کے علاوہ معاجم اور مسانید وغیرہ جن میں بھی احادیث صحیحہ ہمیں ملی، صحیح احادیث کی روشنی میں ہم نے کوشش کی کہ سیرت کے جو بھی پہلو رکھے جائیں وہ احادیث صحیح ہوں، اور ان احادیث اور سیرت کے واقعات کے ذریعے ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے کچھ پہلو دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ رہنے سہنے کا کیسا تھا، ہم نے اس چیز کو تفصیل سے لیا. پھر ہم نے دیکھا کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، گھریلو زندگی کے ایک اور پہلو کو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بچوں کے متعلق بحیثیت والد اور بحیثیت نانا آپ نے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اس کو بھی ہم نے قدر تفصیل سے لیا تھا. ہم نے اس بات کا اشارہ بار بار کیا ہے کہ یہ باب سیرت نبوی بذات خود بڑی مفصل ہے، اس میں واقعات بہت زیادہ ہیں، تفاصیل بہت زیادہ ہیں. اگر ہم تمام کتب سیر میں، کتب احادیث میں، کتب سنہ میں جائیں اور وہاں سے ان واقعات کو اور آپ کی گھریلو زندگی کو تلاشیں تو ہمیں بہت سی چیزیں ملیں گی، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ہم نے اہم چیزوں پر اکتفا کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، جس میں آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور آپ نے اپنے نواسوں کے ساتھ، نواسیوں کے ساتھ جو سلوک کیا، اسی کی تفصیل چل رہی تھی، اور اسی کی تفصیل پر آج انشاءاللہ یہ درس کا اختتام ہوگا. اس میں ایک چیز جو اہم ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نبی بنائے گئے اور مکہ میں جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، تو ظاہر ہے جہاں آپ نے مکہ والوں کو دعوت دی، اپنے خاندان والوں کو دعوت دی، وہیں اپنے بچوں کو بھی دعوت دی، اپنی بیٹیوں کو بھی آپ نے دین اسلام کی طرف رغبت دلائی اور اسلام کی دعوت دی آپ نے. تو اسی کے سلسلے میں تو گویا یہ بھی سب سے بڑی رحمت ہے آپ کی شفقت ہے کہ جو خیر آپ کے پاس ہے، جو پیغام اللہ نے آپ کو دیا ہے خیر کا، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا، ظاہر ہے کہ اپنے گھر والے اس کے زیادہ حقدار ہیں، اپنے بیٹے بیٹیاں زیادہ حقدار ہیں، اور یہی حق کی علامت ہے. اس بات کو جان لیجئے.
اگر کوئی شخص کوئی دعوت کا کام کرتا ہے اور اس دعوت میں وہ اپنے بچوں کو شریک نہیں کرتا، اس کا مطلب کہیں پر کوئی خلل ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ تو اس پیغام کو شیئر کرتا ہے لیکن اپنے بچوں کو اس سے دور رکھتا ہے۔ ایسا پایا گیا ہے، موجودہ زمانے کی بہت سی تحریکوں میں ایسا پایا گیا ہے کہ لوگوں نے تحریکیں چلائی ہیں اور امت کو ایک پیغام لے کر کے چلے ہیں، ان کی نظر میں یا امت کو جو ظاہر کیا ہے وہ بڑا ہی تحریکی انقلابی پروگرام ہے، لیکن اپنے بچوں کو اس سے دور رکھا ہے، اور گویا یہ چیز کہیں نہ کہیں ایک اشارہ دیتی ہے کہ وہ خود اس سے اپنے بچوں کے حق میں مطمئن نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیں حق کی پہچان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین انزل اللہ عز وجل وانذر عشیرتک الاقربین، جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو آپ ڈرائیے، تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر قریش، پہلے آپ نے اکٹھا کیا قریش والوں کو، تو پہلے عمومی بڑے خاندان کو، بڑے لیول پہ خاندان کو خطاب کیا اکٹھا کرنے کے بعد، فرمایا اشتروا انفسکم، اپنے آپ کو خرید لو اور بچا لو جہنم سے، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کے یہاں کسی بھی طرح تمہارے کام نہیں آنے والا۔ پھر آپ نے نیچے آئے اور آپ نے کہا یا بنی عبد مناف، قریش بڑا خاندان ہے، عبد مناف میں آتے ہیں تو یہ کیا نام ہے بنی ہاشم اور دیگر لوگ آ جاتے ہیں، تو فرمایا یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کے یہاں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ پھر آپ نے مخصوص کیا خطاب یا عباس ابن عبد المطلب، اے میرے چچا عباس، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، اللہ کے ہاں اپنے آپ کو خرید لو جہنم سے، اپنے آپ کو آزاد کرا لو۔ پھر آپ نے اپنی پھوپھی صفیہ سے کہا یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، اپنی فکر کر لو، آخرت میں اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کر لو۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو، کیونکہ وہاں فاطمہ موجود تھی اس خطاب میں، تو فاطمہ کا ذکر آیا ہے، ورنہ آپ نے تمام بیٹیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ فرمایا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئت من مالی، میری بچی تمہیں مال چاہیے تو مجھ سے مانگ لو، میں دے دوں گا، تمہارے کام آ سکتا ہوں، مال میرے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے یہاں میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تم سب پر فرض ہے کہ یہ جو میں دعوت لے کے آیا ہوں اسلام کی، توحید کی، اس کو قبول کرو۔ تو گویا آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اور تمام بیٹیوں کو آپ نے دین اسلام کی دعوت دی، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی بیٹیاں مسلمان ہوئیں، رقیہ، ام کلثوم، زینب اور فاطمہ، سب نے اسلام قبول کیا، اپنے والد کی دعوت کو فوراً قبول کیا۔ اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ رقیہ کی شادی ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوئی تھی، اور ام کلثوم کی شادی عتیبہ سے ہوئی تھی، دوسرے بیٹے سے، چھوٹے والے سے، دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ ابو لہب آپ کا چچا تھا، تو گویا آپ نے اپنے چچا کے دو بیٹوں سے، اپنے چچازاد بھائیوں سے، اگر دیکھا جائے تو اپنے چچازاد بھائیوں سے اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح کر دیا تھا۔ لیکن جب یہ قرآن کی آیت نازل، آپ نے دین اسلام کا، اور یہ سن 4 ہجری میں یہ 3 سال تک دعوت کا پروگرام جو ہے دھیرے دھیرے چلتا رہا، جب آپ کو اعلان کرنے کا حکم آیا تب آپ نے اعلان کیا، اور ابو لہب کی دشمنی سامنے آئی۔ ابو لہب نے اور اس کی بیوی ام جمیل نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ محمد کی بیٹیاں جو ہیں یہ بددین ہو گئی ہیں، ان کو طلاق دو۔ تو دونوں ماں باپ نے طلاق دینے پر فورس کیا اپنے بیٹوں کو، عتبہ اور عتیبہ دونوں کو، اور دونوں نے ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ اور اسی طریقے سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مورخین نے لکھا ہے کہ زینب جو تھی وہ سب سے بڑی تھی، زینب جو تھی سب سے پہلی آپ کی بیٹی تھی، سب سے بڑی تھی، لڑکیوں میں بڑی تھی۔ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ نے کی تھی ابو العاص بن ربیع سے۔ ابو العاص بن ربیع کون ہے؟ ابو العاص بن ربیع یہ زینب کے خالہ زاد بھائی ہیں، یعنی خدیجہ کی ایک بہن تھی حالہ، جن کا ذکر آیا تھا پیچھے درس میں، حالہ بنت خویلد، حالہ کے بیٹے ہیں ابو العاص، تو زینب کے خالہ زاد بھائی ہوئے، تو اپنی خالہ کے بیٹے سے آپ نے جو ہے ابو العاص کو دے دی تھی۔ تو زینب بھی مسلمان ہو گئی تھی، لیکن اس وقت ابتدائی اسلام میں یہ حکم نہیں آیا تھا کہ
ایک مسلم لڑکی ایک کافر لڑکی کے ساتھ یا مسلمان مرد کافر لڑکی کے ساتھ زندگی اگر شادی ہوئی ہے تو وہ جدائی کرنا واجب ہو، ایسا نہیں آیا تھا، حرمت نہیں آئی تھی، تو اسی لیے وہ ان کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھی رہیں، یہاں تک کہ لمبا واقعہ ہے، جنگ بدر کا وقت آیا تو جنگ بدر میں بلاس پکڑے گئے، بیچ میں آئے گا واقعہ تو انشاءاللہ اس کو تفصیل کریں گے۔ تو مراد یہ کہ آپ کی تمام بیٹیاں مسلمان ہوئیں، اور یہ سب سے بڑی رحمت ہے، سب سے بڑی شفقت ہے اپنے بچوں کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیر کو اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کیا، ان کو دعوت دی، انہیں اسلام کی طرف بلایا، اور انہوں نے اسلام کے پیغام کو قبول کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس اللہ کی رحمت کے سائے میں آئیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کی جہاں دیکھ ریکھ عام طور پہ کرتے تھے، وہیں اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو خصوصی توجہ دیتے تھے، دھیان رکھتے تھے اپنی بچیوں کا۔ آپ دیکھیں بدر کا وقت آیا، جنگ بدر کا، پتہ چلا ابو سفیان کا قافلہ لوٹ رہا ہے، یہ پہلے ابتدائی طور پر پتہ چلا کہ قافلہ ابو سفیان شام جا رہا ہے، تو بہرکیف ابتدائی طور پر تو اس قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے، لیکن یمبو تک پہنچے تو وہ بہت دور نکل چکا تھا قافلہ، تو آپ نے بیٹھ کے وہاں سے پھر ارادہ کیا کہ ہم جو ہے واپسی میں پھر جب یہ شام سے لوٹے گا قافلہ تب ہم اس کا سامنا کریں گے۔ تو جب آپ بدر کے لیے نکل رہے تھے تو اس وقت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے روک دیا کہ آپ کی بیٹی رقیہ جو 2 نمبر کی بیٹی تھیں، جو عتبہ کی طلاق شدہ تھیں، اتفاق یہ ہے کہ ابھی ابو لہب کے بیٹوں کو صرف آپ نے نکاح کیا تھا، رخصتی نہیں کی تھی، رخصتی سے پہلے ہی انہوں نے طلاق دے دی تھی۔ تو رقیہ بیمار ہو گئی تھیں جنگ بدر کے موقع پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور فرمایا کہ تم رک جاؤ، تمہیں جنگ میں شریک ہونے کا اجر ملے گا۔ یعنی عثمان رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ میں بھی چلوں گا اس جنگ میں، اور اس موقع پر مجھے بھی چلنا ہے، تو آپ نے کہا نہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے غائب کیوں رہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے نکاح میں آپ کی بیٹی رقیہ تھیں اور وہ اس وقت بیمار تھیں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ، اے عثمان تمہاری پوری خواہش ہے بدر میں جانے کی، لیکن میں تمہیں خصوصی اجازت دیتا ہوں کہ اپنی بیوی اور میری بیٹی رقیہ کی تم تیمارداری کرو، اس کا خیال رکھو، اور تمہیں بدر میں شریک ہونے کا ہر شخص کے برابر اجر ملے گا، اور اگر غنیمت ملے گی تو تمہیں غنیمت میں حصہ ملے گا۔ اسی لیے بعد میں آپ نے غنیمت میں حصہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ اس طریقے سے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی بیماری کے وقت میں خصوصی اہتمام اور ان کی تیمارداری کے لیے، ان کی نرسنگ کے لیے آپ نے کیا کیا؟ عثمان رضی اللہ عنہ جو ان کے شوہر تھے ان کو وہاں چھوڑ دیا کہ تم رک جاؤ۔ تو یہ بھی آپ کا ایک اپنے بچوں کے لیے وقت دینا، یہ بہت اہم واقعات ہیں، ان سے میں سبق لینا ہے۔ ایک آدمی بزی ہو سکتا ہے سماجی کام میں، ملکی کسی عہدے میں، کسی کام میں، سرکاری چیز میں، یا اپنے پرسنل کسی بزنس میں، کسی ڈیوٹی میں ہم بزی ہو سکتے ہیں، لیکن اس بزی ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں سے مکمل طور پر بالکل لاپرواہ ہو جائیں اور ان کی بیماری، دکھ درد، تکلیف کی کوئی بھی ہم خیال نہ کریں۔ ہمیں ایسے وقت میں دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے۔ جہاں ہماری ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ کاروباری ہوں یا سماجی ہوں یا دینی اعتبار سے کسی بھی ہم حلقے میں کسی بھی لیول پہ کام کرتے ہیں، تو ان سب کے ساتھ ساتھ ہمیں بیوی اور بچوں کے بھی حقوق کو ادا کرنا ہے۔ یہاں ہمیں بیلنس سیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیلنس میں رکھا، توازن میں رکھا، اور اب ہر چیز کو اپنا اپنا اس کا حصہ دیا۔ ایسے ہی جب قرآن کی آیت نازل ہوئی جس میں جو ہم نے کل پڑھی تھی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، تو یہ پردے کی آیت ہے، حجاب کی آیت ہے، جس میں حجاب کرنے کا حکم ہوا۔ تو آپ نے اپنی بیٹیوں کو حجاب کرنے کا حکم دیا، تو گویا یہ بھی ہے کہ جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا نازل ہوتا ہے، آپ اس حکم کو اپنے بچوں پر، اپنی بیویوں پر سب سے پہلے اپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم سبق ہے کہ آدمی خود کوئی دین کا کام، خیر کا کام جب کرے تو وہ اپنے بیوی بچوں پہ پہلے اپلائی کرے، اور ساتھ میں باہر بھی دوسروں کو بھی، تاکہ اس خیر سے آپ کے بچے اور بیوی اور گھر والے محروم نہ رہ جائیں۔ ایسے ہی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے اور اپنے بچوں کے حالات کی اتنی خبر رکھتے ہیں اور ان کے احوال کی اطلاع لیتے رہتے ہیں کہ اتفاق سے کبھی کوئی پریشانی ان کے درمیان میں واقعہ ایسا آ جائے جس میں کچھ آپس میں بیوی آپ کی بیٹی اور ان کے شوہر کے درمیان میں کچھ اس طرح کی انبن ہو جائے تو آپ اس کو حل کرتے ہیں اس مشکل کو. دیکھیے یعنی حل مشکلات، اگر بیٹی اور داماد کے درمیان کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو لڑائی جھگڑے کو مٹاتے ہیں، ان کی آپسی خفگی کو دور کرتے ہیں. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صاحب بڑے مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آئے. تو آپ عام طور پہ کبھی اکیلے نہیں چلتے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی رہتے تھے، تو بہرکیف آپ گھر آئے. فلم یجد علی فی البیت، تو گھر پہنچے تو صرف تنہا بیٹی کو پایا، علی رضی اللہ عنہ گھر پہ نہیں تھے. اور یہ وقت دوپہر کا تھا، دوپہر کا وقت تھا، ظہر کے بعد کا وقت تھا. فقال این ابن عمک، تمہارے چچا کا بیٹا یعنی تمہارا شوہر کہاں ہے؟ ابن عمک. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کان بینی و بینہ شیء فغاضبنی فخرج فلم یقل عندی، میرے ان کے درمیان تھوڑا جھگڑا ہو گیا تھا تو وہ غصے میں آئے اور غصہ کر کے گھر سے نکل گئے. فلم یقل عندی، تو ظہر کے بعد جو قیلولہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، لوگ عام طور پہ اس زمانے میں قیلولہ کرتے تھے دوپہر میں، تو چونکہ ظاہر فجر سے پہلے سے جاگے رہتے تھے تو اس طرح سے مسلسل جاگتے تو ظہر میں عموماً ضرورت پڑتی ہے انسان کو، تو قیلولہ کرتے تھے. فلم یقل عندی، تو آج میرے یہاں انہوں نے قیلولہ نہیں کیا ہے، کہا کہ میرے ان کے درمیان تھوڑا جھگڑا شیء کوئی بات ہو گئی تھی. فغاضبنی، تو وہ مجھ پہ ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے اور گھر سے نکل گئے، اور میرے یہاں دوپہر میں انہوں نے آرام نہیں کیا، نیند نہیں لی دوپہر والی قیلولے والی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے کہا وہاں آپ کے ساتھ اور جو لوگ تھے، انظر این ہوا، دیکھ کر کیا وہ کہاں گئے ہیں علی. تو پہلے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا. فجاء، تو وہ شخص جو گیا تھا ڈھونڈنے کے لیے وہ لوٹ کر کے آئے. فقال یا رسول اللہ ہوا فی المسجد راقد، وہ مسجد نبوی میں سو رہے ہیں، علی مسجد نبوی میں وہاں سوئے ہوئے ہیں. اب آپ وہاں سے گھر سے نکلے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه واصابه تراب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، اور جب دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے پہلو سے ان کی چادر گر گئی ہے زمین پہ، اور زمین پہ جو کہ مٹی ہوتی تھی وہ مٹی ان کی کمر اور پہلو کے اس حصے میں لگ گئی ہے، کروٹ بدلی ہوگی تو اس پہ جو ہے مٹی لگی ہوئی ہے. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح عنہ، پیار دیکھیے، شفقت دیکھیے، محبت دیکھیے، اور جھگڑا مٹانے، غصہ دور کرنے کا انداز دیکھیے. کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ پہلو پہ جو مٹی لگی اس کو صاف کرنے لگتے ہیں اپنے ہاتھ سے. فجعل یمسح عنہ، اپنے ہاتھ سے ان کی مٹی صفائی کرنے لگتے ہیں. ویقول، اور فرماتے ہیں قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو. ابو تراب عربی زبان کا انداز ہے کہ جس شخص کے پاس جو چیز ہو، کوئی خاص علامت ہو تو اس کو ابو کہہ کر کے بلاتے ہیں. ابو کا معنی جہاں باپ ہوتا ہے وہیں پر ایک ہم لفظ بولتے ہیں والا. ابو تراب مٹی والے. تو اس طرح سے جو ہے ابو کا لفظ صرف باپ کے لیے نہیں ہوتا کنیت میں. جیسے ابو ہریرہ کہا گیا تو ابو ہریرہ مطلب ہریرہ یعنی بلی کے باپ نہیں ہے، وہ بلی والے ہیں، بلی پالنے والے. تو گویا اس طریقے سے عربی زبان میں یہ انداز ہوتا ہے. آج بھی اگر کوئی چیز 1 روپے کی 2 روپے کی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ چیز آدھا ابو ریال، یہ 1 ریال، تو ابو ریال 1 ریال والی چیز ہے، 2 ریال والی چیز تو ابو بولتے ہیں عربی زبان میں. تو یہ ابو مطلب یہاں پر باپ نہیں ہے بلکہ والا. ابو تراب، اے مٹی والے، مٹی میں لت پت ہونے والے اٹھو. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک پیار سے، شفقت سے ان کو اٹھایا اور گویا ان کو لا کر کے گھر پہنچایا اور اس جھگڑے کو ختم کیا. تو یہ آپ کا دیکھیے شفیقانہ اور ایک محبت کا، رحم دلی کا کتنا پیارا اسلوب تھا کہ آپ آئے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹی کو صاف کیا اور انہیں پھر اسی طریقے سے کہہ کر کے وہاں جگایا. یہ بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کبھی کوئی ایسا موقف آ جاتا جس میں آپ کی کچھ جذبات آپ کے تازہ ہو جاتے
اور حالات کے تقاضے میں اپنے بچوں اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے آپ دل برداشتہ ہو جاتے، غم کرنے لگتے، دکھ تکلیف کا بھی یعنی گویا ان کی تکلیف میں خود بھی شریک ہوتے، ان کے لیے خود بھی دکھ درد کا احساس کرتے اور تکلیف میں شریک ہوتے۔ اور خاص کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، وہی جو ابھی بات گزر رہی تھی کہ جنگ بدر میں ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع مسلمان نہیں ہوئے تھے شروع میں، زینب مسلمان ہو گئی تھیں، ابو العاص بن ربیع یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ہجرت ہو گئی۔ ہجرت کے بعد پھر وقت آیا بدر کا، سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں مشرکین کے ساتھ ابو العاص بن ربیع بھی آئے باقاعدہ جنگ کرنے کے لیے، اور جنگ میں 70 جو مشرکین مکہ پکڑے گئے تھے قیدی، ان قیدیوں میں ابو العاص بن ربیع بھی پکڑے گئے۔ اللہ کے نبی کے داماد قیدی بن کر کے پکڑے گئے ہیں۔ مکہ والوں نے فدیہ بھیجا۔ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کی لمبی روایتیں پڑھتے ہیں تو فرماتی ہیں لما بعث اہل مکہ فداء اسراہم، جب مکہ والوں نے اپنے 70 قیدیوں کو چھڑانے کے لیے رینسم اور پیسہ بھیجا اور فدیہ بھیجا، تو بعثت زینب فی فداء ابی العاص بمال، تو زینب نے بھی اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے مال بھیجا، کچھ سامان مال بھیجا۔ وبعثت فیہ بقلادۃ لہا، اور اپنا ایک ہار بھی ساتھ میں دے دیا جو ان کی پہنتی تھیں زینب۔ کانت عند خدیجہ ادخلتھا بہا علی ابی العاص، وہ ہار دراصل خدیجہ کا تھا۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر کے زینب کو ابو العاص کے پاس بھیجا تھا تو اپنا ہار اپنی بیٹی کو پہنا دیا تھا کہ ہدیے کے طور پر کہ میرا ہار تم پہن لو۔ اب یہ ہار بھی انہوں نے اپنے دیگر چیزوں کے ساتھ جو بھی پیسہ بن رہا ہوگا اس کے ساتھ میں یہ ہار بھی دے دیا اور کہا کہ میرے شوہر کو چھڑوایا جائے۔ فلما رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رق لہا رقۃ شدیدہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا، باقی مال تو ہو سکتا ہے کہ دینار و درہم اور کچھ سامان رہا ہو، لیکن ہار جب دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا، آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، آپ دل برداشتہ ہو گئے۔ رق لہا رقۃ شدیدہ، بڑے ہی غمزدہ ہو گئے آپ، کیونکہ آپ کو اس ہار سے اپنی بیوی خدیجہ کی یاد آ گئی۔ فرماتے ہیں اب دیکھیے یہ انصاف اور عدل کی وہ مثال جو انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ آج کے زمانے کو اور زمانے جاہلیت کو ملائیے کہ لوگ اپنے قریبی لوگوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ہم خیالوں کو کس طریقے سے ان کی سفارشیں کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو قانون سے، ان کی گرفت سے بچاتے ہیں، اور جو بے سہارا ہوں ان کو کس طریقے سے پکڑتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے پوری انسانیت کے لیے عدل و انصاف کی مثال قائم کی۔ آپ نے فرمایا ان رأیتم، صحابہ سے مشورہ کیا اور ان کو کہا کہ اگر تم لوگوں کو لگے، تمہاری رائے ہو، ان تطلقوا لها اسیرها، تو میری بیٹی کا جو قیدی تمہارے پاس ہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ حالانکہ آپ اگر چاہیں تو آزاد کر سکتے ہیں، آپ حکم دیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن یہاں آپ نے انصاف کا دامن پکڑا اور سارے مسلمانوں کو اور صحابہ جو بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں، جو اصحاب رائے ہیں، اصحاب حل و عقد ہیں، ان کے سامنے آپ نے سفارش کی اور کہا اگر آپ لوگوں کی رائے بنے تو آپ میری بیٹی کے قیدی کو، یعنی ان کے شوہر کو آپ چھوڑ دیں، اور وَتَرُدُّ الَّذِي عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا، اور جو ان کا مال، جو سامان انہوں نے بھیجا ہے، خاص کر یہ ہار، تو یہ ان کو واپس کر دیں۔ اب بظاہر تو یہ ایک عام اصول سے ہٹ کر کے سفارش ہے، لیکن یہاں آپ نے شرط بھی لگائی۔ فقالوا نعم، صحابہ نے کہا چلو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کے داماد ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی بیٹی کے سامان واپس کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے شرط یہ لگائی کہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ علیہ، ابو العاص سے کہا کہ تم کو اس شرط پہ چھوڑ رہا ہوں کہ تم میری بیٹی کو واپس بھیجو گے، گویا تمہارا فدیہ جو ہوگا وہ یہ مال نہیں ہوگا، بلکہ میری بیٹی مسلمان ہے، اس کو تم مکہ بھیجو گے، مکہ سے مدینہ بھیجو گے، یہی تمہارے فدیے کی ادائیگی ہے۔ تو گویا یہ ایک طریقے سے زینب جو تھیں وہ قیدی کی طرح تھیں جو مسلمان ہو کر کے کفار کے درمیان پھنسی ہوئی تھیں، تو اس قیدی کے ذریعے دوسرے قیدی کو چھڑایا گیا۔ یہاں پر یہ مثال قائم کی گئی کہ آپ نے اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے کہ صحیح سالم اس کو مکہ سے مدینہ آنے دو، اسی کے عوض میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ تو
یہاں پر بھی آپ نے جو سفارش بھی کی وہ سفارش بھی عدل و انصاف کے طریقے، دنیا بھر کا اصول ہے کہ قیدی کے بدلے قیدی کی رہائی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے آپ نے یہ بھی ایک اصول قائم کیا کہ میری بیٹی مسلمان ہے اور وہ تڑپ رہی ہے اپنے والد کے لیے، اور لہٰذا تم اس کو وہاں سے رہا کرو گے، تمہیں میں یہاں سے رہا کر رہا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ پھر وبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ ورجلا من الانصار، پھر آپ نے زید بن حارثہ کو جو آپ کے منہ بولے بیٹے ہوا کرتے تھے ان کو، اور ایک اور انصاری صحابی کو بھیجا اور کہا کہ کونا ببطن یأجج، کہ بطن یأجج ایک مکہ کے قریبی جگہوں پر ایک جگہ ہے جہاں سے مکہ دکھتا ہے، تو کہا وہاں تم لوگ رہنا، حتی تمر بکما زینب فتصحباها حتی تأتی بها، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس زینب پہنچ جائے تو تم اس کو اپنے ساتھ لے آنا۔ اب یہاں پر واقعی یہ ابو داؤد کی روایت ہے، امام شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، واقعہ صحیح ہے۔ یہاں پر آپ واقعہ جانتے ہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب ابو العاص بن ربیع مکہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تمہارے والد نے تمہیں چھوڑنے کے لیے کہا ہے تو تم چلی جاؤ۔ وہ تیار ہونے لگیں، بیگم تیار ہوئیں تو ہوتے ہوتے درمیان میں اور واقعات ہوئے کہ ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی ہے، اس نے کہا کہ جان تو اگر گئی تو سمجھ لے تیری خیر نہیں، مطلب تھوڑا سا اس نے دھمکیاں بھی دیں۔ پوچھا تو کہ میں نے سنا تو جانے والی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو اس طرح تھوڑا انہوں نے چھپایا بھی، لیکن بعد میں پھر بیکیف ان کے دوسرے خالزاد بھائی جو ابو العاص بن ربیع کے بھائی تھے، کنانہ بن ربیع، یہ زینب کے خالزاد بھائی بنتے تھے، انہوں نے کہا کہ چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں۔ تیار ہوا، اونٹ پہ بٹھایا، حوضہ میں بٹھایا، باہر نکلے، دن کا وقت تھا، تو وہاں مکہ کے لوگوں کو پتہ چل گیا، تو دو لوگ ان میں حبار بن اسود اور دوسرا ایک اور شخص تھا، یہ دو لوگ نکلے اور انہوں نے آ کر گھیر لیا درمیان میں، اور اپنا نیزہ نکال کر کے حضرت زینب کے قریب کیا کہ ماروں گا تجھے، تو ڈرایا ان کو، تو وہ اس پہ مطلب گھبرائیں اور روئیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ گر پڑیں اور وہ حمل سے تھی، ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا، بیمار پڑ گئیں۔ تو اس کے بعد پھر ابو سفیان آئے، روایتوں میں تاریخ ابن کثیر نے لکھا ہے بدایہ نہایہ میں کہ ابو سفیان آئے، انہوں نے کہا کہ وہاں پر پھر کنانہ نے کہا، انہوں نے اپنے تلوار نکالی اور اپنا سب تیر کمان جو بھی اس وقت ضرورت لگی، کہا کہ جو قریب آئے گا میں اس کا گلا کاٹ دوں گا، لہٰذا انہوں نے ان کی حفاظت کرنے کے لیے، اتنے میں ابو سفیان پہنچے، مکہ میں خبر پھیل گئی بہت زیادہ، تو ابو سفیان نے کہا کہ بھئی کنانہ دیکھو مکہ کے اندر خبر پھیل چکی ہے، ابھی کچھ دن پہلے بدر ہوئی ہے، ہمارے لوگوں کو ذلت ہوئی ہے، رسوائی ہوئی ہے، بہت سے لوگ مارے گئے ہیں اور ہمارے لوگ واپس آ رہے ہیں، ایسے دن دہاڑے تم محمد کی بیٹی کو لے کے جاؤ گے تو یہ صحیح نہیں ہے، ہمیں اس میں کوئی خاص ضرورت، کوئی لالچ نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، لیکن تم ابھی رک جاؤ، مکہ میں حالات ٹھہر جانے دو، اور جب حالات ٹھہر جائیں، لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں اور جب اطمینان کے حالات ہو جائیں تو کسی دن رات میں چپکے سے نکال کے لے جانا، پہنچا دینا، لیکن ابھی نہیں۔ تو پھر واپس لے آئے پھر، اور جو بھی 2-4-6 دن لگے ہوں، کچھ دن وقت لگا، پھر اس کے بعد پھر وہ لے کر کے آئے اور انہیں یہاں پہنچایا، اور پھر یہ دونوں لوگ صحابی زید بن حارثہ اور یہ لوگ پھر واپس لے کے آئے۔ اللہ کے رسول وسلم کو پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی کو ڈرایا گیا اور اس طریقے سے ان کا حمل ضائع ہوا اور وہ بیمار ہوئی، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، ایک فوج تیار کر کے بھیجی، زید بن حارثہ کو اور دوسرے لوگوں کو بھیجا، اور پہلے فوج کو تیار کرنے کے لیے کہا کہ جاؤ اور حبار بن اسود اور وہ اس کا ساتھ جو اس کا ساتھی تھا، ان کو اگر پا جاؤ تو ان کو آگ سے جلا ڈالنا۔ آپ نے غصے میں اس طریقے سے روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے اس طرح سے کہا، لیکن جب بھیجنے لگے تو آپ نے منع کیا کہ نہیں، اگر پکڑ لو تو پھر آگ سے مت جلانا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، آگ سے عذاب دینا، تم لوگ ان کو قتل ضرور کرنا۔ تو مراد یہ کہ یہ واقعہ ہوا، اور اس طریقے سے پھر یہ ابو العاص بن ربیع کافی وقت تک جو ہے اسی پہ رہے، یعنی حدیبیہ کے بعد کے وقت میں مسلمان ہوئے۔ تو ایک مرتبہ اور پکڑے گئے ابو العاص بن ربیع سن 6 ہجری کے آس پاس میں، شام جا رہے تھے قافلے تجارت کو لے کر کے، پکڑے گئے، صحابہ پکڑ کے لے آئے ان کو، تو سارا مال پکڑ لیا، پھر ان کے بعد ان کو چھوڑا اور مال واپس کر دیا اللہ کے وسلم نے، اور مکہ آئے اور مکہ والوں کا سارا مال نے واپس کیا۔ تو پھر مکہ والوں سے انہوں نے کہا کہ لوگوں تمہاری امانتیں تمہیں واپس مل گئیں؟ بولے ہاں مل گئیں۔ تو پھر اتنے میں پھر انہوں نے دینے کے بعد پھر اسلام قبول کیا۔ تو مراد یہ کہ ابو العاص بن ربیع بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ واقعہ ہے زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اپنی بیٹی کے اس موقف کو دیکھ کر کے کہ میری بیٹی اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار بھیج رہی ہے، اپنی قیمتی وہ یادگار جو اس کی ماں نے دی تھی، اور آپ کی محبوب ترین بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد سے آپ بے چین ہو گئے۔ تو یہ یہاں دیکھیں کہ اپنی بیٹی کے لیے ان کے لیے غم بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے یا بیٹیوں کے جو بچے ہیں ان کے عقیقے، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، بلکہ خود اپنے ہاتھ سے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے وسلم نے حسن اور حسین کا عقیقہ کیا خود،
اپنی بیٹی فاطمہ کے دونوں بچوں کا عقیقہ کیا آپ نے، تو ابو داؤد کی روایت میں کہ کبشن ایک مینڈھا دونوں کے لیے، یعنی حسن کے لیے بھی ایک مینڈھا، حسین کے لیے بھی ایک مینڈھا. لیکن نسائی کی روایت ہے کہ کبشین دونوں کے لیے دو مینڈھے آپ نے ذبح کیے. شیخ البانی نے کہا کہ یہی روایت زیادہ صحیح ہے، اصح ہے کہ آپ نے 2 مینڈھے ذبح کیے، اور یہی حکم بھی دیا آپ نے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا مینڈھے ہوں گے اور لڑکی کی طرف سے 1 ہوگا. تو یہ دیکھیں یہاں آپ نے خود کیا، علی سے یا فاطمہ سے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ اپنے بچے کا عقیقہ کرو، بلکہ آپ نے کہا کہ میں خوشی میں اپنے بچوں کا، اپنے نواسوں کا عقیقہ کروں گا. تو گویا یہ بھی اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے لیے ایک خوشی کے اظہار کا طریقہ تھا، اور ان کی خوشی میں شریک ہونے کا طریقہ تھا کہ آپ نے وہاں اپنی طرف سے اس عقیقے کو کیا. ایسے ہی اپنی بیٹیوں کے احوال کو اور ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں جہاں آپ خبرگیری کرتے ہیں، وہیں ان کو دنیا میں بہت زیادہ دنیاوی سہولتوں کی طرف پڑھنے سے روکتے ہیں. مشہور واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلاتی تھیں تو ان کے ہاتھ بہت زیادہ زخمی ہو جاتے تھے، چھالے پڑ جاتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم صحیحین کی روایت ہے، ان فاطمہ شکت ما تلقى من الرحا، کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی اللہ کے رسول سمجھے یا رسول اللہ میں چکی چلاتی ہوں، میرے ہاتھ جو ہے تھک جاتے ہیں، میں خود بھی تھکتی ہوں، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. تو یہ شکایت کی. کچھ وقت کے انہی دنوں میں اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی غزوے سے کچھ غلام پکڑ کے آئے تھے، کچھ اس طرح کے جو ہے سب، جو انہوں نے سوچا کہ مجھے بھی ایک غلام مل جائے گا. اس غلام کی طلب میں انہوں نے آ کر کے کہنے کے لیے آئیں، فانطلقت، گئیں اپنے والد کے پاس. فلم تجدہ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہیں پایا. فوجدت عائشہ فاخبرتها، عائشہ رضی اللہ عنہ کو پایا گھر میں تو ان کو خبر دی کہ ایسی سی بات کہنے آئی تھی، آپ کہہ دینا میرے والد سے. فلما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته عائشہ بمجیء فاطمہ، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی اور ان کے سوال کرنے کی بات کو رکھ دیا کہ آپ کی بیٹی ایسے ایسے مطالبہ کر رہی ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور گھر پہ آئے. کہتے ہیں فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا، ہمارے گھر، علی فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر آ گئے. وقت اخذنا مضاجعنا، اور ہم لیٹ چکے تھے، رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد ہم لوگ لیٹ چکے تھے بستر پہ. فذهبت لاقوم، تو جب گھر پہنچے تو ہم میاں بیوی دونوں لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا میں اٹھ کے چلا جاؤں، مناسب نہیں ہے، اللہ کے وسلم آپ کی بیٹی ہیں، تو سوچا میں اٹھ کے چلا جاؤں. تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلی مکانکم، میں ٹھہرے رہو، جہاں بیٹھے ہوئے لیٹے رہو. آپ نے بٹھایا. فقعد بیننا، اور درمیان میں پھر آپ بیٹھ گئے، یعنی ایک طرف فاطمہ ہے ایک طرف علی ہے، ان کے بستر پہ جہاں بولے وہیں درمیان میں آپ بیٹھ گئے. حتی وجدت برد قدمہ علی صدری، اور اس طریقے سے بیٹھے کہ آپ کا پیر میرے سینے پہ ٹچ ہو رہا تھا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے سینے پہ، میرے پہلو یا سینے پہ ٹچ ہو رہا تھا آپ کا پیر، تو آپ کے پیر کی ٹھنڈک میں محسوس کر رہا تھا اپنے پیر، اپنے سینے پہ. فرماتے ہیں کہ بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمکما خیرا مما سألتمانی، تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں تمہیں خادم دے دوں، تو کیا میں تمہیں اس خادم سے زیادہ بہتر چیز کی تعلیم نہ دوں کہ تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر چیز تمہیں مل جائے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اذا اخذتما مضاجعکما، جب بھی تم لیٹو بستر پہ، تکبرا 34، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، وتسبحا 33، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، وتحمدا 33، اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہو. فہو خیر لکم من خادم، تو تمہارے لیے یہ اس خادم سے بہتر ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ خادم سے تمہیں صرف دنیاوی فائدہ ہوگا، تھوڑا سا کام ہے وہ بٹ جائے گا، وہ بانٹ لے گا، اپنے کام کر دے گا خادم. لیکن تمہیں اس تسبیح سے، اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، اس تسبیح کو آپ پڑھیں گے 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو یہ جو آپ پڑھیں گے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، تو تمہارے لیے جو اجر تیار ہوگا اللہ کے یہاں، وہ تمہیں قیامت میں جو کام آئے گا وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہوگا. تو دیکھیے آپ نے جہاں دنیاوی آسائشیں اپنے بچوں کو نہیں دیں، اس کے بہت سے مقاصد تھے. آپ نے غلام اپنی بیٹی کو نہیں دیا تاکہ
یہ بھی مقصد تھا کہ امت میں مدینہ میں اور ارد گرد جو مسلمان ہیں ان میں دوسرے لوگ اور ہیں عوام جو ان سے بھی زیادہ ضرورت مند ہیں کہ ان کو خادم دیا جائے، تو آپ نے دوسروں کو ترجیح دی۔ دوسرا یہ بھی کہ اپنے بچوں کو دنیاوی آسائش سے دور رکھا کہ دنیا میں زیادہ نہ گھریں، آخرت کی ان کو یاد رہے۔ بہرکیف اس کے بہت سارے فوائد ہیں، ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ مزید دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا سلوک کیا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی وفات پر بھی آپ نے پوری توجہ کے ساتھ ان کے نہلانے دھلانے کفنانے دفنانے وغیرہ کا انتظام کیا۔ فرماتے ہیں کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی، مشہور روایت ہے کہ دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفیت ابنتہ، کہ جب آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ام عطیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اغسلنہا ثلاثا، کہ میری بچی کو 3 مرتبہ غسل دینا، او 5 یا 5 مرتبہ، یا تم کو جتنا زیادہ، اگر اس سے بھی زیادہ محسوس ہو تو اس سے زیادہ دے دینا، اگر تمہیں لگے، بماء و سدرن، پانی سے اور اس میں بیری ڈال کر کے، بیری کے پتے ڈال کر کے، تو گویا اس سے تم ان کو غسل دو۔ وجعلنا فی الآخرۃ کافورا، اور آخری مرتبہ جب تم پانی سے ان کو نہلاؤ تو اس میں کافور ڈال دینا، او شیء من کافور، یا تھوڑا سا کچھ کافور۔ فإذا فرغتن فآذننی، جب تم نہلا کر کے دھلا کر کے جب تم مکمل فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتلا دینا کہ ہم نہلا چکے۔ تو فرماتی ام عطیہ کہ جب ہم فارغ ہو گئے، فلما فرغنا آذناہ، تو پھر ہم نے آپ کو خبر بھیجی کہ رسول اللہ ہم فارغ ہو چکے ہیں۔ فأعطانا حقوہ ای ازارہ فقال اشعرنہ ایاہ، تو پھر آپ اپنی ایک، جب آپ کو خبر دی گئی تو آپ آئے تو آپ نے اپنا ازار جو آپ نیچے پہنا کرتے تھے، اپنا ایک ازار نیچے والی چادر، تہبند والی چادر جو ہے آپ نے دی اور کہا کہ میری بیٹی کو پہلے اس چادر سے کفناؤ، پہلے یہ اڑاؤ، یعنی اس کا شعار بناؤ۔ اشعرنا شعار کہتے ہیں اندر والا، انر والا لباس جو ہوتا ہے، اندرونی، جو ہمارے روئیں روٹھے سے لگتا ہے۔ شعر مانے بال، تو جسم کے جو ہمارے رواں ہوتا ہے وہ بھی شعر ہے، تو شعر سے جو کپڑا لگتا ہے اس کو شعار کہتے ہیں، یعنی اندرونی کپڑا، انر۔ تو کہا کہ اس کو پہلے اندر سے لپیٹ دو میری بیٹی کے جسم پہ، پھر دوسرا کفن ان کو پہنانا، جو کفن ان کا کپڑا ان کا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ تو دیکھیں یہاں آپ نے اپنی بیٹی کے لیے پہلے نمبر پوری ہدایات دی، توجیہ دی کہ امت کو کس طریقے سے احکام بتلائے نہلانے دھلانے کے، پھر ساتھ میں آپ نے خصوصی ایک انعام یہ کیا کہ اپنا ایک خاص کپڑا، بابرکت کپڑا اپنی بیٹی کے جسم پہ لپیٹنے کے لیے دیا۔ یہ اپنی بیٹی کے لیے اہتمام تھا، خصوصی توجہ تھی۔ پھر آپ ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور ان کو دفن کرایا، اور آپ نے کافی غم کیا دفن کرتے وقت، اپنی اس بیٹی کے لیے بھی اور دوسری بیٹی کے لیے۔ ام کلثوم کی وفات سن 9 ہجری میں ہوئی، تو فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہدنا بنتن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر، ہم لوگ حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کے جنازے میں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ام کلثوم تھیں، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری بیٹی ام کلثوم آپ نے دی تھیں شادی کے لیے، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، فرأیت عینیہ تدمعان، میں نے دیکھا، انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ قبر کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اپنی بیٹی کی وفات پر آپ اتنے غمزدہ ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حل منکم رجل لم یقارف اللیلہ، کیا تم میں کوئی بندہ ایسا ہے جو آج رات بالکل پاک صاف جس نے وقت گزارا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ وقت نہ گزارا ہو؟ تو ابو طلحہ نے کہا انا یا رسول اللہ۔ ابو طلحہ جو تھے وہ یہ مشہور تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ قبر بھی کھودا کرتے تھے، مردوں کو نیچے بھی اتارتے تھے، تو یہ ان کا عمومی طور پہ ایک کام، اس کام کو کرتے تھے وہ۔ تو ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میں بالکل پاک صاف میں نے رات گزاری ہے۔ تو اسی لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی ام کلثوم کو قبر میں نہیں اتارا، کیونکہ ان کی اور بھی بیویاں تھیں، تو شاید انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاری ہو۔ تو یہ چیزیں عربوں میں اور صحابہ کے اس زمانے میں عام تھیں، یعنی ایسا نہیں ہے کوئی کہے کہ بھائی بیوی کا انتقال ہے تو آدمی دوسری بیوی کے ساتھ رات گزارے، ایسا کچھ نہیں۔ ام سلیم کا واقعہ جانتے ہیں آپ، انس کی ہی ماں کا واقعہ ہے، اور انس کے ایک بھائی کا واقعہ، جو چھوٹا بچہ انتقال کر گیا، کہ جب وہ ان کے والد آئے تو ان کی ماں ام سلیم نے پہلے ان کو سفر سے واپس آئے، پہلے ان کو کہا کہ نہا دھو لیجئے، پھر کھانا کھلایا پوری طریقے اچھے طریقے سے، پھر رات میں ان کو اپنے ساتھ میں لیٹ کر کے ان کی ضرورت پوری کی، اور اس کے بعد میں ان کو بتلایا، خبر دی کہ اگر بڑے پیارے طریقے سے اگر تمہارے پاس کسی کی کوئی امانت ہو اور واپس لے لے۔ بڑا مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں۔ تو یہ عربوں کا اور صحابہ کا یہ طریقہ تھا، فطری زندگی،
فطری زندگی گزارتے تھے. اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ آدمی کے پاس 2 بیویاں ہیں تو اور ایک کا انتقال ہو گیا ہو تو دوسری کے پاس وہ وقت نہ گزارے، بلکہ غم کے وقت میں آدمی دوسری بیوی کے پاس ہوگا تو اس کے ساتھ بھی اگر وقت گزارے گا تو یہ کوئی، بلکہ اس میں غم کو وہ ہلکا کرنے کا کام کرے گی. یہ چیز جائز ہے، اس میں حرج نہیں. اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی ام کلثوم کے دفن کے وقت قبر میں نازل نہیں ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ فرمایا کہ جو شخص پاک صاف جس نے رات گزاری ہے وہی قبر میں نازل ہوگا. یہ ایک حکم ہے، طریقہ ہے. ہمیں بھی اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو، ہمارے گھروں میں کوئی خاتون کا انتقال ہو، تو اس چیز پہ ہمیں اس کی توجہ دینی چاہیے. آخری چیز جو ہم آج کے درس میں یہ بخاری کا واقعہ تھا جو ام کلثوم کی وفات پہ. آخری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے لیے جہاں ان کی خیر خبر رکھتے ہیں، انہیں ان کے اس طرح کے غم میں، ان کی پریشانی میں شریک ہوتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، عقیقے میں شریک، تو اس طریقے سے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے لیے، ہم نے جیسے بتایا، خیر کی تعلیم دیتے ہیں، دعائیں سکھلاتے ہیں. ابھی فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دعا سکھلائی، دیکھا آپ نے. یہاں دیکھیں آخری چیز، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حسن بن علی، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر. مجھے اللہ کے رسول اللہ نے کچھ کلمات اور دعا سکھلائی، کچھ کلمات سکھلائے جنہیں میں وطر میں کہوں. اور راوی کہتا ہے ابو جواس کہ فی قنوت الوتر، وطر کے قنوت میں کہوں، یعنی قنوت کی دعا جو وطر ہے تو اس میں کہوں. اللہم اہدنی فی من ہدیت، جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت. کتنی پیاری دعا ہے. اللہ مجھے تو ہدایت دے ان لوگوں کے درمیان میں جن کو تو نے ہدایت دے رکھی، مجھے بھی انہی میں شریک کر. وعافنی فی من عافیت، اور مجھے عافیت میں رکھ ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی غم سے، ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کی جو بھی پریشان کن چیز ہوں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، مجھے عافیت میں رکھ. فی من عافیت، اور ان لوگوں کے ساتھ ساتھ جن کو تو نے عافیت دی ہے. وتولنی فی من تولیت، اور تو میری نگرانی کر، میرا ساتھ دے، مجھے اپنا بنا لے، مجھے اپنا دوست بنا لے، میری ہر چیز کو اپنا لے، میری ذمہ داری لے لے، مجھے اکیلا نہ چھوڑ. تولا یعنی تو میری ذمہ داری لے لے، مجھے تنہا نہ چھوڑ. کتنی پیاری دعا ہے کہ گویا مجھے تنہا نہ چھوڑ میرے کاموں میں، میرا ساتھ دے. فی من تولیت، ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے اپنا ساتھ دیا ہے تو نے. وبارک لی فیما اعطیت، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے دین میں، دنیا میں، میرے مال و متاع میں، جسم میں، ایمان میں، عمل میں، ساری چیزوں میں، اس میں تو مجھے برکت دے. وقینی شر ما قضیت، اور جو بھی تینوں فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کی شر سے مجھے تو بچا. فإنک تقضی ولا یقضی علیک، کیونکہ فیصلہ تو ہی کرتا ہے، تیرے اوپر کوئی فیصلہ نہیں چلا سکتا. وإنہ لا یذل من والیت، اور تو جسے اپنا دوست بنا لے، جس کا تو ذمہ دار بن جائے، وہ کبھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا. ولا یعز من عادیت، اور جس سے تو دشمنی رکھ لے وہ کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا. تبارک ربنا وتعالیت، تو بڑا ہی بابرکت ہے اے رب، ہمارے رب، اور تو بلند و بالا ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح ہے. اس روایت سے، اس دعا سے جو ہم روزانہ وتر میں پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے یہ دعا حضرت حسن کو، اپنے نواسے کو اللہ کے نبی نے سکھلائی. ہمیں آپ کے نواسے کے ذریعے یہ خبر اور یہ حدیث ملی اور دعا ملی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے نواسے نواسیوں کے لیے بڑے ہی شفقت کرنے والے، رحم دل، مہربان، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کو چاہنے والے تھے، اور ان کے لیے ہر طرح کا ان کا ساتھ دیتے، ان کو دنیا کی بھی اور دنیا سے زیادہ آخرت کی بھلائی کی تعلیم دیتے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق دے. ہم جب تک دنیا میں رہیں اسلام پر رہیں، کہ ہمارا خاتمہ ہو توحید و سنت پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.